سورہ نور چھٹا رکو آیت نمبر 41. الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. والطیر صافات، اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. انہیں اللہ کی تسبیح کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں اللہ کا ذکر کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں اللہ نے سکھایا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی عبادت کرنے کے طریقے کو اور تسبیح کرنے کے طریقے کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا. اے انسانوں، اے جنات، صرف تم ہو کہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو، حالانکہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو عطا کی گئیں. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمین کی بادشاہت ہے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اس کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرو. کیا جواب دو گے؟ کیا معاشرے کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو گے؟ جب کوئی عورت یہ کہے گی میرا شوہر ظالم تھا، تو حضرت بی بی آسیہ کو پیش کیا جائے گا. فرمایا جائے گا دیکھو ان کا شوہر تو فرعون تھا، جو ظالم بلکہ ظالموں کا سردار تھا. حضرت بی بی آسیہ کو اس نے شہید کروایا. اور کیسے کروایا؟ کہ آپ کو درخت کے تنے پر رکھ کر کیلیں آپ کے جسم سے گزاری. مگر حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. جو بادشاہت اور دنیاوی جھمیلوں کی وجہ سے دین سے دور ہوگا، وہ کہے گا پروردگار معاملات اور دنیا میں ایسا پھنسا ہوا تھا. تو سلیمان علیہ السلام پیش کیے جائیں گے. فرمایا جائے گا دیکھو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے آپ کا غفلت میں نہ گزرتا. کوئی بیمار ہوگا اور وہ کہے گا پروردگار بیماری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے میں تجھے یاد نہ کر سکا. تو حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے. فرمایا جائے گا ان کے تو گھر بار ہلاک ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، تمام مال اسباب ختم ہو گیا، خود شدید بیمار ہو گئے. مگر ہر موقع پر وہ کہتے اے پروردگار میرا کیا ہے، تیرا تھا جب تک تو نے رکھا میرے پاس اور یہ نعمت مجھے دی. میں تو تیرے شکر کا حق بھی ادا نہ کر سکا، جب تو نے چاہا لے لیا، تیری مرضی، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں. تو کوئی عذر کوئی بہانہ وہاں نہ چلے گا. وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالی انہیں جوڑ دیتا ہے. اب دیکھیں بادل کے ٹکڑے جب جڑ جاتے ہیں تو پورا ایک بادل محسوس ہوتا ہے. کوئی اس میں بسا اوقات ایسے جڑ جاتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی گیپ نظر نہیں آتا. ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو رکامن کر دیتا ہے، تہ بتہ کر دیتا ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ بادل گہرے ہوتے جاتے ہیں اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو. یخرج من خلالہ، جو بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے. ہزاروں بادل ہوں، اللہ نہ چاہے تو بارش نہ برسے، چاہے کتنی پیشن گوئیاں ہوں، اور جب وہ برسانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے پانی کو، اولوں کو، برف کو. من جبال فیہا، ان بادلوں میں پہاڑ ہیں. مراد یہ ہے کہ پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. پانی، برف اور اولے کا ذخیرہ ان بادلوں سے اوپر ہے. یہ تو سائنس بھی اب تسلیم کرتی ہے. من بردن، تو ان
بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ برد کو، اولوں کو، برف کو نازل فرماتا ہے. جہاں چاہتا ہے برف پڑتی ہے، جہاں چاہتا ہے اولے پڑتے ہیں، جہاں چاہتا ہے بارش ہوتی ہے، اور جہاں چاہتا ہے بادل اپنا چہرہ دکھا کر بغیر بڑھ سے آگے نکل جاتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جہاں چاہتا ہے وہاں بارش برستی ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جہاں سے چاہتا ہے بادل بغیر بارش برسائے چلے جاتے ہیں. یکاد سنا برقی، سنا کے معنی چمک، برق معنی بجلی، تو بارش کے موقع پر جو بجلی چمکتی ہے. یذہب بالابصار، کبھی کبھی تو ایسی زوردار بجلی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کہیں وہ ہماری نگاہیں ضائع نہ کر دے. تو بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، اور اس بجلی چمکنے میں اس قدر وولٹیج ہے اور اس قدر اس کی توانائی ہے. کہتے ہیں ایک ہلکی سے جو بجلی آسمان پر چمکتی ہے، اس میں اس قدر کرنٹ ہے کہ لاکھوں بلب اس کرنٹ سے جلائے جا سکتے ہیں. جب یہ بجلی کسی پر گر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا. پورے مکانات، پتھر کے مکانات جل جاتے ہیں. وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے. انسان اس قدر کمزور ہے، پھر بھی رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے. یعنی دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، پھر دن آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر راتیں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ایک نظام ہے جس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، اس رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو، یعنی ہر جانور کو اور ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا. دابہ کے لغوی معنی ہے چلنے والا، اور یہاں مراد ہے زمین پر چلنے والا جانور ہو یا انسان ہو. اس کی پیدائش پانی کے بے حقیقت قطرے نطفے سے ہوئی. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں. جیسے سانپ، وہ پیٹ کے عضلات کو ایسی حرکت دیتا ہے کہ سانپ کا چلنا پیٹ پر ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ جانور دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان ہے، بندر ہے، بنبانس ہے. ایسے بہت سارے جانور ہیں کہ جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، یعنی ان کے دو ہی پاؤں ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جس طرح الگ الگ جانور ہیں، اس طرح انسان بھی ایک الگ مخلوق ہے. یہ بندروں سے انسان بن گیا ایسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو پاؤں دی جس پر وہ چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض جانور ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالی جیسا چاہے پیدا فرما دیتا ہے. بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو 6 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، بعض 8 پہ چلتے ہیں، بعض اس سے زیادہ ٹانگیں ہیں. یہ چھوٹا سا جانور اکثر گھروں میں نکل آتا ہے جو سانپ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹانگیں تو دیکھیں آپ کس قدر زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسے جیسا بنانا چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے روشن و واضح آیتیں نازل فرمائی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اے پروردگار تو ہمیں بھی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ کے نیک بندے ایمان بھی لاتے ہیں اور ثابت قدم بھی رہتے ہیں. تو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی. صرف ایمان کا ذکر نہیں، فرما بردار بھی ہیں. کاش
ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یہ نام نہاد روشن خیالی کے کیا تقاضے ہیں، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر بعض لوگوں کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، نصیب اپنے اپنے، پھر ان میں سے گروہ ان باتوں سے پھر جاتا ہے۔ انسان کی کیفیات چینج ہو جاتی ہیں، کبھی تو آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نماز کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بری کیفیات سے محفوظ فرمائے، ہر وقت دل میں رب کا خوف رہے اور ہر وقت گناہوں سے بچتے رہیں، تو انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یتولی فریق منہم کے معنی مفسرین نے فرمایا وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، پھر یہ لوگ مومن نہیں رہتے۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ یعنی جب کوئی کہے آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپس میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو شریعت کا حکم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اذا فریق منہم معرضون، اس وقت ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے کوئی فائدہ ظاہر ہو جائے، یأتوا الیہ مذعنین، تو آتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے کہ نہیں؟ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور جب کسی کو پتہ چلے کہ وراثت میں شریعت کے مطابق مجھے حصہ ملے گا اور جو بھائی کہہ رہا ہے اس سے زیادہ حصہ ملے گا، تو مفتی کے پاس بھاگ کے جائیں گے۔ اور جب یہ احساس ہو کہ اگر مفتی کے پاس گئے تو جتنا میں نے حصے پر قبضہ کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے دینا پڑ جائے گا، تو شریعت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان، شریعت کے سامنے اپنی گردنیں جھکا لیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے، منافقت کا مرض ہے؟ امر تابو، کیا وہ دین کی باتوں پر شک کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ تو جب ان کے دل میں منافقت بھی نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک بھی نہیں کہ وہ غلط فیصلہ دیں گے، تو پھر شریعت کے مسئلے وہ کیوں نہیں مانتے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے؟ تو کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ مراد یہ ہے کہ کیوں شریعت کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے؟ جو فیصلہ ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ نور 6 رکوع آیت نمبر 41۔ الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ کی تسبیح کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں اللہ کا ذکر کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں اللہ نے سکھایا۔ کل قد